کیا ہے؟ وہ راز یہی تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ کو بتایا تھا کہ ابوبکر کو خلافت ملے گا، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ ایک پیشین گوئی کے طور پر، نہ کہ وصیت کے طور پر۔ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن اللہ یاری شیعہ، غالی شیعہ، اس کی گفتگو ایک شخص سے ہوئی جو آپ نے بھی سنی ہے۔ اس کے اندر اس نے جو خلافت راشدہ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ ہونے پر شیعہ کتاب سے دلیل دی، تو اس کے جواب میں جو حسن اللہ یاری کے ریمارکس تھے، جو تشریح تھی، وہ بڑی مضحک خیز تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے تو تھا، لیکن اس چیز کا متنی نظور اس پر راضی بھی تھے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس فیصلے سے خوش نہ ہوں۔ یہ وہ توجیحات ہیں ان چیزوں کی جو عقل و فہم سے دور ہیں۔ جب ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت اللہ کی طرف سے تھی، من جانب اللہ تھی، تو شیعوں کے دو نظریوں کا رد ہو گیا۔ ایک تو خلافت میں من جانب اللہ ماننا، منصوص علیہ ماننا، ولی کو، خلیفہ کو، اور دوسرا جب اس کو ہم جانب اللہ مان لیں گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی اس کام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہ ہو، رضا بالقضاء نہ ہو۔ عام ولی جب اللہ کی رضا پر راضی ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی رضا پر راضی نہیں، اللہ کی قضاء پر راضی نہیں؟ تو یہ جو بات ہے کہ حضور اس پر راضی نہیں تھے خلیفہ بننے پر، یہ انتہائی اس بات کی غلط تشریح ہے۔ یہ دراصل واقعہ یہ ہے تفسیر قمی میں اور تفسیر صافی میں، دو شیعہ تفسیروں میں یہ واقعہ درج ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ لمبا واقعہ ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تمہیں ایک راز بتانے والا ہوں، فَإِنْ أَنْتَ أَخْبَرْتَ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ تو یہ اپنی طرف سے شیعہ کا الفاظ بڑے ہوئے، لیکن آگے جو لفظ ہیں وہ قابل غور ہیں۔ فقالت نعم ہما ہوا فقال ان ابا بکر یلی الخلافۃ بعدی، ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی، یہ لفظ ہیں یلی الخلافۃ من بعدی، ابو بکر کو میرے بعد خلیفہ بننا ہے، وہ خلیفہ بنے گا۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اس کے بعد فرمایا تمہارا باپ من اخبرک بہذا، یہ خبر آپ کو یا رسول اللہ کو کس نے دی، یہ کس نے بتایا کہ خلیفہ بنے گے وہ؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اخبرنی، اللہ نے مجھے خبر دی۔ اب اللہ نے کسی اور سے خبر تو نہیں لی، اور اللہ نے ہی فیصلہ کیا ہے، یہ قضاء اسی کی ہے۔ اب آگے چلیں۔ فقال حفصہ ان عائشہ اخبرتنی ان حفصہ بشیء، اور اس کے بعد وہ حضرت حفصہ کو، ان کے مطابق حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دیا، پھر وہ ساری حضرت ابوبکر صدیق تک، اور یہ واقعہ سارا اس طرف درج ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کیا ہے اس سنی نے جو اس کے ساتھ بحث کر رہا ہے، اور اس بحث کے بعد دوران جب اس حسن اللہ یاری کے پاس کوئی پراپر اس کا جواب نہیں تھا، لاجواب ہو گیا، تو اس نے ایک توجیہ اپنی طرف سے کر دی کہ اس پر راضی نہیں تھے حضور۔ عجیب سی بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی فیصلے پر راضی نہ ہو؟ یہ بالکل عقل فہم سے دور بات ہے۔ تو یہ تفسیر قمی اور تفسیر صافی کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ اب میں اس بات کی دلیل دوں گا کہ اس واقعے، یہ جو خلافت تھی اس پر اللہ بھی راضی تھا، اس کے حبیب بھی راضی تھے۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو یہ نہج البلاغہ صفحہ نمبر 787 ہے، اور یہ ابن میثم کی شرح کے ساتھ ہے۔ اس کا خطبہ ہے، مولا علی نے فرمایا انہ بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر عثمان علی ما بایعوہم علیہ، کہ میری بیعت ان لوگوں نے کر لی ہے جنہوں نے ابو بکر و عمر و عثمان کی بیعت کی ہے۔ یہ جو ہائی لائٹ کیا ہوا اس کو۔ اب حضرت یہ مولا علی کا پہلا خطبہ ہے اور خط ہے جو حضرت میر معاویہ کو آپ نے لکھا تھا۔ اب اس میں دیکھیے انہوں نے کر لی فلم یکن للشاہد ان یتارا، لفظ جو ہیں اس کی جو تشریح بھی ابن میثم نے کی ہے وہ ان لفظوں کے مطابق بالکل غلط ہے جو اس خطبے میں لفظ موجود ہیں۔ جو تشریح جعفر حسین نقوی نے اس کے ترجمے مترجم نے کی ہے وہ انتہائی غلط ہے، وہ ترجمے بالکل وہ تشریح اس متن سے میچ کر ہی نہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا شاہد کے لیے اختیار نہیں، وَلِلْغَائِبِ يَرُدَّ، کسی غائب کے لیے اختیار بھی نہیں کہ وہ رد کر دے، یعنی اے میرے معاویہ تمہیں میری بیعت کرنی پڑے گی۔ اچھا پھر آپ دیکھیں جس کی یہ بیعت کر لیں گے مہاجر انصار، اور وہ اس کی بیعت کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ اگلا جملہ جان شیعہ پہ قیامت ہے، کیونکہ ان کے نزدیک تو یہ شورائی عمل ہی نہیں، ان کے نزدیک منسوخ من اللہ ہے۔ مولا علی فرما رہے ہیں شورا مہاجر انصار دونوں کی ہے۔
فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اور جس شخص پر یہ اکٹھے ہو جائیں اور اس کو اللہ اس کو وہ امام کہہ دیں، سموہ امامن، اس کو امام کہہ دیں، کان للہ رضن، تو یہی اللہ کی رضا ہے۔ اب دیکھیں یہ مولا علی کی زبان مبارک سے نہج البلاغہ آپ کی کتاب میں نکلے ہوئے جملے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے رضا ہوگی۔ پھر آگے دیکھیں، فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمُّوهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ رِضًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْ أَمْرِهِ خَارِجٌ بِالطَّعْنِ وَبِدْعَةٍ رُدُّوهُ إِلَى مَا خَرَجَ مِنْهُ۔ اب آپ کا اپنا فیصلہ ہے، آپ نے بیعت بھی کی ہے تینوں خلفاء کی، لیکن اس کے بعد آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ کوئی بھی اگر ان کی بیعت سے نکلے گا تان کے ساتھ یا بدعت کے ساتھ، اس کو لوٹایا جائے گا، واپس اس کو بیعت کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَبَى قَاتَلُوهُ عَلَى اتِّبَاعِهِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَوَاللَّهُ اللَّهُ مَا تَوَلَّى۔ دیکھو قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہوئے مولانا نے فرمایا، وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پہ چلے تو اسی طرح اس کو پھیر دیں گے جس طرح وہ جا رہا ہے۔ اب دیکھیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اس آیت کا ابھی استشہاد پیش کیا اور فرمایا جو مومنوں کا راستہ چھوڑ کر اس سے جائے گا ہم اس کو پیچھے جائیں گے، اس کے ساتھ لڑیں گے۔ اور آپ نے پھر حضرت امیر معاویہ سے 2 جنگیں لڑی ہیں، حضرت واقعی صحابہ سے بھی جنہوں نے آپ کی بیعت نہیں کی۔ تو لہذا اس کی شرح میں ابن میثم نے کیا کہا، وہ چیزیں کہی ہیں جو بالکل اس متن سے کسی طور پر مناسبت نہیں کرتی۔ وہ کہتا ہے کہ یہ قسم کے مدعا کے مطابق بات کرنا ہے، قسم ان تمام چیزوں کو مانتا ہے، ایسی کوئی چیز اس عبارت میں نہ دلالت کر رہی ہے، بالکل لفظ اپنی دلالت پہ صریح ہیں۔ تو لہٰذا اس کی جو توجیہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے بالکل وہ الفاظ کے ساتھ میچ نہیں کرتی۔ بالکل مولا علی نے فرمایا ہے کہ اس میں واضح متن کے ساتھ کہ کان للہ رضن، یہی اللہ کی رضا ہوگی۔ تو اے حسن العیاری اور تمام شیعہ، دیکھو مولا علی فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ اب چلے آگے، یہ میرے سامنے کشف الغمہ ہے۔ کشف الغمہ میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت امیر معاویہ کے خلافت سپرد کر دی، اور جو صلح کی شرائط آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں وہ کیا ہے سن لیں۔ وَصَالَحَهُ عَلَىٰ أَن يَسْلِمَ عَلَيْهِ وِلَایَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ عَلَىٰ أَن يَعْمَلَ فِيهِمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ۔ یہ قیامت ہے، جان شیعہ پہ قیامت ہے۔ دیکھیے کیا فرما رہے ہیں، وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَسِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، خلفاء راشدین کی سیرت، کتاب و سنت اور خلفاء راشدین کی سیرت پر چلنے کے وعدے کے ساتھ میں بیعت کا یہ معاملہ امیر معاویہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر خلیفہ راشد ہی نہیں ہیں، جس طرح شیعہ آج بھی کہہ رہے ہیں، اور یہ حسن العیاری کہتا ہے ان کی خلافت ہی ثابت نہیں، تو مولا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کو خلیفہ راشد بھی کہہ رہے ہیں، خلفاء راشدین جمع کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو لہذا یہ شیعہ کتابوں سے ثابت ہے کہ یہ خلفاء راشدہ تھے۔ اچھا، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور حوالہ میں یہاں دے دوں، کشف الغمہ کا ہی صفحہ نمبر 300 ہے، جو پچھلا اسی جلد کا حوالہ تھا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی سیرت کے بارے میں۔ اور اب امام خامس حضرت سیدنا ابو جعفر امام باقر محمد بن علی رضی اللہ عنہ، محمد بن علی اوسط، امام زین العابدین کے شہزادے، ان کا نام محمد ہے، محمد الباقر۔ ان سے کسی نے سوال کیا، سألت ابا جعفر، عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے سوال کیا ابو جعفر محمد بن علی سے، ان حلیت السیوف، کہ بتائیے کہ تلوار کو زیب و زینت کرنا، اس کے بعد سونا چاندی لگانا کیسا ہے؟ آپ نے استدلال کیا فرمایا سنیں، فقال لا بأس به، کوئی برائی نہیں، قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، قد حل ابو بکر الصدیق سیفہ، ابو بکر صدیق نے اپنی تلوار کو زیب و راستہ کیا تھا، محلہ کیا تھا۔ اب جب سامنے والے نے جب لفظ سنا ابو بکر صدیق، قلت فتقول صدیق، عروہ بن عبداللہ کہنے لگے کہ آپ صدیق کہہ رہے ہیں، فوثبت واستقبل قبلہ، آپ پھر قبلہ رو بیٹھ گئے اور فرمایا نعم الصدیق، نعم الصدیق، نعم الصدیق، 3 دفعہ فرمایا ہاں صدیق، ہاں صدیق، ہاں صدیق، فمن لم يقل له صدیق فلا صدق اللہ قولا فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اگر ان کو کوئی صدیق نہ کہے تو اللہ اس کی بات کو دنیا اور آخرت میں سچا نہ کرے۔ شیعہ، تمام شیعوں کو یہ دعوت انصاف ہے۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی یہ بات تمہاری کتاب میں لکھی ہے کہ آپ نے صدیق اکبر کو صدیق کہا ہے، صدیق ایک درجہ ہے۔
ایمان تو بہت دور کی بات ہے، تم کہتے ہیں ایمان ثابت کرو. حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو صدیق مان رہے ہیں، ان کی بات سے استدلال کر رہے ہیں. تمہارے نزدیک آئیڈیل نہیں ہے. شہنشاہ نقوی کہتا ہے آئیڈیل نہیں ہمارے خلفائے راشدین جو مولا علی کے علاوہ ہیں. تو حضرت سیدنا امام باقر تو ان کے قول سے، ان کے فعل سے استدلال کر رہے ہیں. لا باس بہ، کوئی برائی نہیں. قد حل ابو بکر صدیق سیفہ، تو یہ تمہارے نزدیک جن کا ایمان بھی ثابت نہیں، ان کو حضرت امام باقر نہ صرف مومن کہہ رہے ہیں بلکہ صدیق کہہ رہے ہیں، ان کی بات سے استدلال کر رہے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، جو یہ آپ کی کتاب امالی، اس امالی کی کا صفحہ نمبر 36 ہے اور مجلس نمبر 5 ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی یہ روایت بلا نکیر، بغیر کسی انکار کے آپ کی کتاب امالی میں لکھی ہے. روایت کیا ہے؟ لمبی روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الجن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب جنوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کی استخلف یا رسول اللہ، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں. ابو بکر کو کس کو بناؤں؟ میں نے کہا ابو بکر کو خلیفہ بنائیے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر ٹھہرے، میں نے عرض کی خلیفہ بنا دے. فرمایا کس کو بنا دوں؟ سرکار نے میں نے عرض کی کہ آپ حضرت عمر کو بنا دیں. پھر خاموش رہے. پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کسی کو خلیفہ بنا دیں. عرض کی فرمایا کس کو بنا دوں؟ عرض کی عثمان کو. فسکت ثم مشى ساعۃ، پھر خاموش ہوئے، کچھ دیر چلے. فقال نعیت الی نفسی، پھر میرے جی نے مجھے بات کہی اور عرض کی میں نے عرض کی استخلف یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کسی کو خلیفہ بنا دیں. من؟ فرمایا کس کو؟ قلت علی بن ابی طالب، میں نے عرض کی علی ابن. فتنفس ثم قال، فوراً سے سانس لیا. اب خلفائے راشدین چاروں کی بات ہو گئی، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ اجمعین. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر میں لئن والذی نفسی بیدہ لئن اطاعوہ لیدخلن المسجد لیدخلن الجنت اجمعین اقطعین، اگر ان کی اطاعت کرو گے تو سب جنت میں چلے جاؤ گے. اگر ان کی اطاعت کرو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے. یہ آپ کی کتاب امالی میں بات لکھی ہے. اچھا آگے چلیں. پھر مشاورت، جو خلافت کے حضرت عثمان کے خلیفہ ہونے پر مشاورت تھی، اس مشاورت کا ذکر شیعہ کتابوں میں موجود ہے. اگر یہ خلافت کا معاملہ منصوص من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے منصوص ہے، تو حضرت عثمان نے اس مشاورت میں شرکت کیوں کی؟ حضرت عثمان کی بدلے سے شورا جو حضرت عمر نے بنائی اس میں شریک ہوئے. آپ نے یہ مدعا کھڑا کیوں نہیں فرمایا بتاؤ کہ جب اللہ کی طرف سے نام آ چکے ہیں یہ خلیفہ ہیں تو تم کون ہوتے ہو خلیفہ بنانے والے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا. آگے چلیں. اس جگہ بھی اس کا ذکر ہے. یہ ارشاد کتاب ہے، اس جگہ بھی اس کا ذکر ہے. اور یہ ارشاد کتاب میں تو یہ بات بھی ہے، ایھا الناس انکم بایعتمونی علی ما بویع علیہ من کان قبلی. اس شرائط پر ہی اے قوم، یعنی حضرت مولا علی جب خود خلیفہ بنے تو ان شرائط پر ہی میری بیعت کر لی گئی جن پر مجھ سے پہلوں کی بیعت کی گئی تھی. انما الخیار الی الناس قبل ان یبایعوا، لوگوں کا اختیار بیعت کرنے سے پہلے ہے. فاذا بایعوا فلا خیار لهم، جب وہ بیعت کر لیں تو پھر اختیار باقی نہیں رہتا. وَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ الْإِسْتِقَامَةَ وَعَلَى الرَّعِيَّةِ التَّسْلِيمَ هَذِهِ بَيْعَةٌ عَامَّةٌ مَنْ رَاغِبَ عَنْهَا رَاغِبَ عَنْ دِينِ الْإِسْلَامِ وَاتَّبَعَ غَيْرَ سَبِيلِ أَهْلِهِ. دیکھو جو اس سے بے رغبت ہوگا، یہ بیعت عامہ ہے، جو اس سے بے رغبت ہوگا وہ پھر مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کسی اور رستے پہ چلے گا. تو بیعت عامہ، اگر یہ خلافت راشدہ منصوص من اللہ ہے جس طرح شیعوں کا موقف ہے آج کا، تو پھر مولا علی کرم اللہ وجہہ کا یہ خطبہ جو آپ کا پہلا خطبہ ہے، آپ کی کتاب ارشاد میں لکھا ہے، اس کا صفحہ نمبر 243 ہے. یہ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ یقیناً آپ غلط ہی کہیں گے، کیونکہ آپ تو کسی کو بھی غلط کہہ سکتے ہیں. اور اس دور کے شیعوں نے تو امام حسن مجتبیٰ کو غلط کہہ دیا تھا رضی اللہ معاذ اللہ. جب انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی بیعت کر لی تو آپ کے بڑوں نے کیا کہا تھا شیعوں نے؟ یا مذل المؤمنین. تو یہ تو شیعوں کا وتیرہ ہے. آخر میں اس ویڈیو میں حوالہ دوں گا کہ حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے. اس کا صفحہ نمبر 397 ہے. اس میں اسی بیعت کا ذکر ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی، اور اس میں بھی ذکر ہے اس بیعت کا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت پر جب مشورہ ہوا، جو شورا تھی 6 افراد کی، ان میں مولا علی بھی تھے. اب جب وہ شرائط ذکر کی گئیں،
سنت خلفاء راشدین کتاب اللہ سنت خلفاء راشدین. اب شیعہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان تو سب شرطیں قبول کرتے تھے، لیکن حضرت علی کہتے تھے کہ میں کتاب و سنت کے مطابق تو چلوں گا، لیکن جو تیسری شرط آپ لگا رہے ہیں کہ خلفاء راشدین کے راستے پر، ابو بکر عمر کے راستے پر، یہ میں نہیں مانتا. اچھا، حضرت عثمان نے یہ سب قبول کر لیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ چلو اس بات کو، یہ من گھڑت بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ آپ نے خلفاء راشدین کے چلنے کی بات نہیں مانی، تو پھر یہ جو بات کہ آپ کر رہے ہیں کہ میں سنت رسول اللہ اور اللہ کی کتاب کے مطابق چلوں گا، آپ یہ کیوں نہیں فرما رہے میں تو منصوص من اللہ ہوں، میرا نام تو اللہ کی طرف سے مقید ہو چکا، تم کون ہوتے ہو مجھے خلیفہ چننے والے؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا. بلکہ دیکھیں، چوں دید علی شرط طریقہ شیخین را قبول نمی کنند، جب حضرت علی کو دیکھا کہ انہوں نے حضرت شرط قبول نہیں کی تو دس بدس عثمان داد، حضرت عثمان کے ہاتھ میں حضرت ہاتھ دیا، گفت السلام علیکم یا امیر المؤمنین. تو یہ بیعت ہوئی. حضرت علی اس بیعت کے اندر شامل تھے، اور آپ نے خود بھی حضرت عثمان کی بیعت کی، اور آپ نے اس ساری بیعت کے شورائی نظام کے تحت یہ نہیں فرمایا کہ تم کون ہوتے ہو خلیفہ منتخب کرنے والے. خلیفہ منتخب کرنا تو اللہ کا حق تھا، وہ ہو چکا. تو لہذا شورا کا فیصلہ آپ نے بھی مانا. اختلافات شورا میں ہو جاتے ہیں، جب مشورہ ہوتا ہے تو ایک کی رائے دوسرے کی رائے تیسری. پھر آپ کا یہ فرمان میں نے نہج البلاغہ میں دکھا چکا ہوں. اسی طرح قرآن میں ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مسلمانوں کا معاملہ باہم مشاورہ سے طے ہوتا ہے. اسی قرآن کی آیت پر عمل مولا علی نے فرمایا، اسی پر سب باقی صحابہ نے عمل کیا. شیعہ نے اپنی طرف سے امامت کا نظریہ گھڑا ہے. انشاءاللہ اس پر تفصیلی مزید بات کریں کہ گھڑا کس نے ہے. اللہ ہمیں اس فتنوں سے محفوظ فرمائے.